اللہ 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 اللہ۔ اگرچہ کہ صفت رحمانیت بھی ایک صفت ہی ہے، صفت رحمانیت بھی ایک صفت ہی ہے اللہ تعالی کی، لیکن ہر صفت اس کے وسیلے سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیگر صفات رحمانیت کے وسیلے سے اور اس کے توسط سے اور اس کے ذریعے سے، اس کی مدد سے، اس کی امداد سے، اس کی معاونت سے، اس کی اعانت سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو اللہ جس صفت کے ذریعے سے بھی ظاہر ہو، تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی کی ذات من حیث الذات، سبحان اللہ، اللہ تعالی کی ذات اس اعتبار سے کہ وہ ذات ہے اللہ تعالی کی، باطن ہے، مکمن بطون میں ہے، پردہ غیب میں ہے۔ ذات کی حیثیت سے اللہ تعالی ازل سے لے کر ابد تک ظاہر ہوتے ہوئے بھی باطن ہے، ظاہر ہے اپنے لیے اور باطن ہے اپنے غیر کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہے، جب سے وہ ہے، وہ قدیم ہے، ازلی ہے، وہ ازل سے ظاہر ہے کیونکہ وہ نور ہے۔ نور ہو اور اس کا لازمہ ذات ظہور اس کی ذات کے ساتھ نہ ہو، یہ ناممکن، کیونکہ کسی شے سے اس کے ذاتیات اور اس کے لوازم کا انفکاک محال ہے۔ یہ بڑی گاڑی ہو گئی تقریر، میں جانتا ہوں، کیوں میں جانتا ہوں، لیکن میری تقریر میں عوام ہی نہیں ہیں، علماء بھی ہیں، صوفیہ بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، دانشور طبقہ بھی ہے۔ میں کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالی بالذات نہا ہے، اپنی ذات کی حیثیت سے باطن ہے، پردے میں ہے، اگرچہ کہ وہ اپنی ذات پر ظاہر ہے ازل سے اور ابد تک ظاہر رہے گا، اپنے غیر کے لیے پردے میں ہے، باطن ہے۔ اسی حقیقت کو حضور شاہ کمال علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہے عیاں بالصفات، ہے عیاں بالصفات اور بالذات، ہے نہا لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کی حیثیت سے باطن ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ ظاہر ہو، اپنا جمال دلارا اپنے غیر پر منکشف فرمائے۔ وہ نور ہے، لہذا اس کا لازمہ ہے ظہور، وہ نور ہے لہذا ظاہر بھی ہے، لیکن وہ ظہور اس کا اپنے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے ہے۔ اس کے غیر کے لیے وہ ظاہر ہونا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنی صفات کا وسیلہ اختیار کرتا ہے، اپنی صفات کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے۔ ذات کی حیثیت سے وہ باطن ہے، صفات کی حیثیت سے وہ ظاہر ہے، اسے ظاہر کرنے والی اس کی صفات ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاہ کمال نے فرمایا، ہے عیاں بالصفات، صفات کے ذریعے سے وہ عیاں ہے، ظاہر ہے۔ اس کی صفات انگنت ہیں، لا تعداد ہیں، غیر محدود ہیں، غیر معدود ہیں، معدود چند نہیں ہیں، ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ اعداد و شمار کے دائرے میں مقید نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے، اس کی صفات بھی لامحدود ہیں اور لامعدود ہیں، غیر انکاؤنٹیبل ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعداد و شمار میں آنے والی نہیں۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ذریعے سے اس کی ذات ظاہر ہوتی ہے اس کے غیر پر. ذات من حیث الذات ظاہر ہے خود ذات پر. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک کہ یہ ایک صفت ظاہر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ صفت ہے الرحمن. سبحان اللہ. اور یہ تو آپ کو علماء لغت نے پڑھایا ہے کہ کثرت الحروف تدل علی کثرت المعنی. گاڑی ہو گئی تقریر لیکن اہل علم حضرات کے لیے تھی. کثرت الحروف تدل علی کثرت المعنی. حروف کی کثرت معنی کی کثرت پر دلالت کرتی ہے. اب اللہ کے دو اسماء وصفیہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے منتخب فرمایا ہے اپنے پہلے تعارف کے لیے. وہ کیا دو اسماء ہیں؟ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. اور ان دونوں میں باب عاطفہ کا بھی کام نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تبارک و تعالی جب اس کی ذات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنے غیر پر اپنی مخلوق پر اپنے بندوں پر اپنے عباد پر تو اپنی صفت رحمانیت کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے. ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات. وہ صفت رحمانیت کے ساتھ ہی اپنی ہر صفت کو ظاہر کرتا ہے. میرا ساتھ دیجئے. اب اللہ کی ایک صفت ہے حکیمی. الحکیم وہ حکمت والا ہے حکیم ہے. حکمت اس کی صفت ہے. الحکیم اس کا اسم وصفی ہے. اب وہ الحکیم جب ظاہر ہوگا تو الرحمن کے ساتھ ہی ظاہر ہوگا. اللہ کی ایک صفت ہے المؤمن امن دینے والا. امن اور اطمینان دینے والا. سکون اور چین عطا کرنے والا. اضطرار کو دور فرمانے والا. پریشانیوں کو دور فرمانے والا. المؤمن. اب یہ المؤمن کی صفت جب بھی ظاہر ہو گئی الرحمن کے ساتھ ہی ظاہر ہوگی. تو معلوم یہ ہوا رحمانیت جب تک ظاہر نہ ہو کوئی صفت اللہ کی خواہ وہ صفت جمال ہو یا صفت جلال ہو ظاہر نہیں ہو سکتی. اللہ کی ہر صفت کے ساتھ اس کی صفت رحمانیت ظاہر ہوتی ہے.